ایک عیسائی ہے وہ کہہ رہا ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل. جی جی کیوں؟ اب وہ دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے, کوڑی کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دیتے, کوڑی کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ درست ہو جاتا تھا, اندھوں کو آنکھیں دے دیا کرتے تھے, مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. وہ عیسائی کہتا ہے کہ بتاؤ مسلمانوں, کیا تمہارے نبی نے بھی ایسا کیا ہے؟ اور تمہارے نبی نے نہیں کیا تو بے شک میرے عیسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارے نبی سے افضل. لوگوں نے اب سادہ لوگ انسان تھے بیچارے, عوام لوگ تھی, بہکاوے میں آ گئی. یہ آپ سچ تو کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. ہمارے نبی نے کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا, ہمارے نبی نے کسی دیکھو اندھے کو آنکھیں نہیں دی. صحیح کہہ رہا. بہت سے لوگ بہک گئے, گمراہ ہونے لگے, بھٹکنے لگے. غوث اعظم کے پاس خبر پہنچ گئی. اب علی کے اس بیٹے کے پاس جب خبر پہنچی تو جرت حیدری میں سمندر وجہ ہو گیا. غوث اعظم بغداد کی سرزمین سے اٹھے اور اس محلے میں پہنچ گئے جہاں یہ فتنہ برپا تھا. تو کون کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیارے نبی سے افضل ہیں؟ عیسائی آ گیا سامنے. اب میں کہتا ہوں کہ اچھا کہ کیا بات بتاؤ, کیسے افضل کا؟ سب باتیں چھوڑو, ایک بات سنو. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے, تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا ہو بتاؤ؟ کہ اچھا ہمارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا. کہ نا بتاؤ, کوئی حدیث میں ہو, کوئی سیرت میں ہو, کہیں لکھا ہو کہ تمہارے نبی نے مردہ زندہ کیا؟ اسے نہیں معلوم تھا میرا نبی تو جس میں جان نہیں اس سے بھی کلمہ پڑھواتا ہے. میرا نبی تو بے جانوں کو اپنے جڑوں سے اکھیڑ کر اپنے قدموں میں گرا لیتا ہے. میرا نبی تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھواتا, اسے نہیں پتا تھا. تمہارے نبی نے مردہ زندہ ہی نہیں کیا. اچھا میرے نبی نے مردہ زندہ نہیں کیا. اے عیسائی سن, میں نبی تو نہیں ہوں. کہا بے شک تم نبی نہیں ہو. کہا میں نبی کا صحابی تو نہیں ہوں. کہا بے شک تم صحابی نہیں ہو. کہا میں نبی کا صحابی نہیں, نبی نہیں, نبی کا صحابی نہیں, نبی کا غلام ہوں, غلاموں کا غلام ہوں, غلاموں کا غلام ہوں. اے عیسائی تو یہ کہتا ہے کہ تیرا نبی مردہ زندہ کرنے کی وجہ سے میرے نبی سے افضل ہو گیا, تو بتا اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو میرے نبی کو افضل مان لے گا؟ کہاں اگر تم نے مردہ زندہ کر دیا تو میں تمہارے نبی کو افضل مان لوں گا. اس نے اقرار کر دیا, اتنا اقرار کر دیا, پھنس گیا, پھندے میں آ گیا. اب تو اب کہاں نکل جائے گا؟ یہ تو وہ آئیں ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر دیتے ہیں, ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. آ گیا پھندے میں, کہا چل لے چل, جہاں تو چاہے جس قبر کے پاس لے چل, اور کہے کہ اس کو زندہ کرنا ہے, میں اس کو زندہ کر دوں گا. وہ لے گیا ایک قبر کے پاس, برسوں پرانی تھی. ایک میں آیا 200 سال, ایک میں 600 سال پرانی قبر, نشانات بھی مٹ چکے تھے. اچھا وہ قبر میں جو لیٹا تھا, سرکار غوث اعظم قبر کے پاس پہنچے تو کہا کہ یہ گبیا ہے, قوالی گایا کرتا تھا. یہ قبر میں جو لیٹا ہے جس کو تو زندہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, یہ گبیا ہے, قوالی گایا کرتا تھا. اب اے عیسائی بتا, کیا میں اس کو قوالی گاتا ہوا زندہ کروں یا ایسے ہی زندہ کر دوں؟ عیسائی سوچ رہا ہے یہ تو ایسی مذاق کر رہے ہیں. کہا اچھا تم قوالی گاتے ہوئے بھی زندہ کر دو گے؟ کہ ہاں. تو عیسائی کہنے لگا کہ اس کو گاتا ہوا زندہ کر دو, اگر یہ گاتا ہوا زندہ ہو گیا تو میں آپ کے نبی کو افضل مان جاؤں گا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے قریب پہنچے. قبر کے قریب پہنچنے کے بعد میں اپنی لات سے قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا اے قوالی گانے والے, قوالی گاتا ہوا زندہ ہو جا. اور آپ نے اپنے زبان سے کمب اذنی کا لفظ استعمال کیا. تاریخ بتاتی ہے وہ برسوں پرانا مردہ گاتا ہوا قبر سے نکل پڑا, گاتا ہوا نکل پڑا. اور جب گاتا ہوا نکلا, مردے کا قبر سے نکلنا ہوا گاتے ہوئے, عیسائی کا دل غوث اعظم کے قدموں پر جھک گیا. عیسائی نے کہا اے عبد القادر تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ, میں دین مصطفیٰ میں داخل ہونا چاہتا ہوں.
میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. ارے جس نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہو تو اس نبی کی شان کیا ہوگی, اس نبی کی عظمت کیا ہوگی, اس نبی کا مرتبہ کیا ہوگا. وہ نبی کس قدر شان والا ہوگا جس نبی کے غلام کا یہ مرتبہ ہے کہ برسوں پرانا مردہ زندہ کر دے تو یقیناً وہ نبی بلندوں والا عظمتوں کا مالک ہوگا. اور یقیناً مالک ہے کیونکہ وہ نبی کوئی عام نبی نہیں ہے, وہ نبی تو بدھے کائنات ہے, وہ نبی تو کائنات کی بنیاد ہے. ارے اسی کی خاطر تو ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے, ساری کائنات کو مارچے وجود دیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہیں کرتا. وہ نبی اس قدر عظمتوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار